لیکن اکرام، میرا سوال اب بھی اپنی جگہ پر ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ یہاں ناکام ہو کر وہ اگلا قدم کیا اٹھا سکیں گے؟ اگلا قدم؟ اکرام بڑبڑایا۔ ہاں اکرام، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کا یہ پروگرام ناکام ہو گیا ہے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ سر، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں گے، اکرام نے کہا۔ یہ بات نوٹ کر لو اکرام، وہ ایک رخ سے تو وار ہرگز نہیں کریں گے، ان کے وار مختلف پہلوؤں سے ہوں گے۔ تب تو غور کرنا ہوگا۔ ایسے میں محمود، فاروق اور فرزانہ بہت کام دکھاتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے خفیہ ٹھکانے پر۔ ارے ہاں، ہم نے فون کر کے ابھی تک ان کی خیریت معلوم نہیں کی، ذرا میں انہیں فون کر لوں۔ ضرور کریں سر، وہاں کی خیریت بالکل ساتھ ساتھ معلوم کرتے رہیں۔ اگر انہوں نے پوری توجہ اس عمارت کی طرف کر دی تو وہ عمارت اس قدر آسانی سے قابو میں آنے والی نہیں۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے اور پھر انہوں نے جلدی جلدی فون پر نمبر ڈائل کیے، پھر چونک کر بولے، اوہ، اس طرف کا فون تو بالکل خاموش ہے، کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ تب پھر پہلے ان کی خبر لیں، کہیں وہاں کچھ ہو نہ رہا ہو۔ ہاں اکرام، میں اس کی ضرورت بہت شدت سے محسوس کر رہا ہوں، تو پھر میں یہاں کے معاملات دیکھ لیتا ہوں، آپ 10 آدمیوں کے ساتھ اس طرف ہو آئیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی گڑبڑ نہ ہو، صرف فون خراب ہو گیا ہو۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، تم یہاں پوری ہوشیاری سے باقی چیزیں چیک کرو۔ انسپکٹر جمشید اسی وقت اپنے 10 آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے اور پھر عمارت کے نزدیک پہنچے تو ان کی سٹی گم ہو گئی۔ عمارت کے ساتھ ایک آگ بجھانے والی گاڑی لگی ہوئی تھی اور اس کی سیڑھی چھت تک جا رہی تھی۔ فون کے تار کٹے پڑے تھے۔ اف مالک، یہاں تو پورا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے، اگر میں یہاں نہ آ جاتا تو مگر سادہ لباس والے کہاں ہیں؟ پھر انہوں نے سر کو جھٹکا دیا اور بولے، ان کے بارے میں بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے تو لیڈی میڈیا کو بچایا جائے۔ تم 5 ادھر ہی رہو، درختوں کی اوٹ لے لو اور میرا حکم جب تک نہ ملے کوئی کارروائی نہ کرنا۔ اوکے سر۔ انہوں نے 5 آدمیوں کو ساتھ لیا اور درختوں کی اوٹ لیتے چکر کاٹنے لگے۔ ان کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ انہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ ایک آدھ بم پھینکنے کی کوشش کر ڈالی جائے گی اور ناکامی کی صورت میں وہ بھاگ نکلیں گے، لیکن یہاں تو باقاعدہ محاذ قائم کر لیا گیا تھا۔ وہ تیز چلتے ہوئے ایک جھنڈ میں پہنچے اور درختوں کی اوٹ لے کر کھڑے ہو گئے۔ جب تک میں نہ کہوں تم فائر نہیں کرو گے؟ اوکے سر۔ وہ انتظار کرتے رہے۔ آخر اچانک دروازہ کھلا اور محمود، فاروق، فرزانہ اور لیڈی میڈیا باہر نکلتے نظر آئے۔ خبردار، گولی نہ چلانا، انسپکٹر جمشید نے اپنے ساتھیوں کو خبردار کہا اور فوراً سامنے آ گئے۔ اوہو ابا جان، آپ آ گئے؟ اور کیا کرتا بھائی، فون کی لائن کٹی ہوئی تھی، فون کرنا چاہا تو خطرے کا احساس ہوا، فوراً ادھر کا رخ کیا۔ آپ بہت وقت پر آئے، مزہ آ گیا۔ وہ بھی بس آیا ہی چاہتے ہیں۔ ان کے پاس کلاشنکوفیں ہیں ابا جان، اور بھی جدید آلات ہیں، ان کی مدد سے ہی انہوں نے تہہ خانے کا دروازہ تلاش کیا ہے۔ تم بھی ادھر آ کر پوزیشن لے لو اور یہ رائفلیں بھی لے لو۔ وہ سب تیار ہو گئے۔ لیڈی میڈیا کو انسپکٹر جمشید نے ایک تن آور درخت کی اوٹ میں اس طرح کھڑا کر دیا کہ خود بھی اس کو نظر میں رکھ سکتے تھے تاکہ اس کی حفاظت کے لیے فوری طور پر کچھ کر سکے۔ ہمارے سادہ لباس والوں کا کیا بنا ابا جان؟ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے ان میں سے کوئی نظر نہیں آیا۔ اوہ، تب وہ ضرور کہیں بندھے پڑے ہوں گے۔ ہاں، اس کے سوا کیا کیا جا سکتا ہے؟ عین اس وقت انہوں نے فائرنگ کی آواز سنی، گویا تہہ خانے سے نکلنے والے فائرنگ کرتے ہوئے اوپر آ رہے تھے۔ وہ اور بھی ہوشیار ہو گئے۔ اب تم لوگ چاروں طرف سے گھر چکے ہو، جوابی کارروائی ہرگز نہ کرنا ورنہ انجام بہت بھیانک ہوگا۔ چاروں طرف کے درختوں کا جائزہ لے لو، ایک بلند آواز گونجتی سنائی دی۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا اور پھر ان کی سٹی گم ہو گئی۔ ان کا تمام تر منصوبہ فیل ہو گیا۔ قریباً ہر درخت پر ایک کلاشنکوف جھانک رہی تھی۔ اس وقت جس جگہ پوزیشن لیے ہوئے تھے اس جگہ کو بھی فوراً نشانہ بنایا جا سکتا تھا اور ان کے لیے بچنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔
یہ کیا ہوا ابا جان؟ مجھے امید نہیں تھی کہ یہ لوگ اس قدر زبردست انتظام کے ساتھ آئیں گے، وہ بولے۔ اب کیا ہوگا؟ فرزانہ بڑبڑائی۔ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، فاروق بولا۔ تم لوگ ہاتھ اوپر اٹھا دو، کیونکہ اب تم اپنا تمام اسلحہ خالی کر لو گے تو بھی ہمارا ایک آدمی بھی ہلاک نہیں کر سکو گے۔ اصل مسئلہ تم لوگوں کو عمارت سے نکالنے کا تھا۔ یہ تو ہم جانتے تھے کہ اس عمارت میں کوئی تہہ خانے بھی ہوگا، اور آج کل آلات کے ذریعے تہہ خانے کا پتہ چلا لینا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اٹھا دو بھئی ہاتھ اوپر، انسپکٹر جمشید تھکے تھکے انداز میں بولے۔ ان کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ تہہ خانے سے نکلنے والے پہلے ان کے اسلحے پر قبضہ کر لیں اور پھر ان کی اچھی طرح تلاشی لیں۔ تلاشی لینے کے بعد انہیں خوب کس کر باندھ لیں۔ خیال رہے لیڈی میڈیا کو زیادہ زور سے نہ باندھا جائے، کہیں رسی اس کی کلائی میں نہ گھس جائے، بہت نازک ہے بیچاری۔ اور کسی درخت پر آواز آئی، شاید ان لوگوں کا انچارج بھی کسی درخت پر ہی موجود تھا۔ انسپکٹر جمشید چاہتے تو اسے نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن پھر چاروں طرف اندھا دھند فائرنگ ہوئی اور انہیں سر چھپانے کی جگہ بھی نہ ملتی۔ انہیں خوب احتیاط سے باندھ دیا گیا۔ اب ہم عمارت میں بیٹھ کر بات کریں گے، اٹھا لو بھئی انہیں۔ اور پھر وہ لوگ درختوں پر سے دھم دھم کر کے اترنے لگے۔ ان کی تعداد دیکھ کر انسپکٹر جمشید کو حیرت ہوئی۔ وہ کم از کم 300 کے قریب تھے۔ ایسے میں کوئی ان کی مدد کے لیے آ بھی جاتا یا کچھ لوگ آ جاتے تو وہ بھی ان کے مقابلے میں کیا کر لیتے؟ کیا سارے شہر کے جرائم پیشہ لوگوں کی ڈیوٹی لیڈی میڈیا کو اغوا کرنے پر لگ گئی ہے؟ انسپکٹر جمشید نے حیران ہو کر کہا۔ اس وقت ہم اس قسم کی باتیں کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ ہم تو صرف اور صرف ایک بات جانتے ہیں، اور وہ کیا؟ ہر حال میں لیڈی میڈیا کو ایک جگہ پہنچانا ہے، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے۔ تو یہ بات ہے۔ ہاں، اب تم لوگ اپنی ہی عمارت میں آرام کرو، ہم لیڈی صاحبہ کو لے کر چلتے ہیں۔ یہ تو بتاتے جاؤ کہ تم انہیں لے کر جاؤ گے کہاں؟ یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، تم لوگوں کی مرضی۔ اگر تم یہ نہیں بتا سکتے تو پھر ہمیں تمہارا فائدہ ہی کیا؟ ہماری طرف سے تم جاؤ جہنم میں۔ ابا جان بھیج دیں انہیں جہنم میں۔ نہیں بیٹا، جہنم میں بھیجنے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے، انسانوں کا نہیں۔ کیا مطلب؟ کیا تم ان حالات میں بھی کچھ کرنے کے قابل ہو؟ ان کے انچارج نے پوچھا۔ ہاں، اللہ کی مہربانی سے، انسپکٹر جمشید بولے۔ لیکن کس طرح؟ ذرا ہم بھی تو دیکھیں۔ ہم کچھ دکھا دیں گے تو تم برا مان جاؤ گے، فاروق نے برا سا منہ بنایا۔ نہیں برا مانیں گے، انچارج ہنسا۔ دیکھ لو، سوچ لو، پھر نہ کہنا، فاروق نے انہیں چڑھانے کے لیے کہا۔ دیکھ لیا، سوچ بھی لیا، تم لوگ کچھ کر کے دکھانے کے قابل نہیں ہو، دیکھے مار رہے ہو، ڈینگے مار رہے ہو بس۔ اچھا یہ بات ہے، کیا خیال ہے ابا جان؟ دکھا دیں انہیں؟ ابھی نہیں، ہماری ایک شرط ہے، انسپکٹر جمشید نے کچھ سوچ کر کہا۔ کیسی شرط؟ میرے ایک بچے کا صرف ایک ہاتھ کھول دو، صرف ایک ہاتھ۔ ایک بچہ صرف ایک ہاتھ سے اتنے بہت سے لوگوں کا کیا بگاڑ سکتا ہے، وہ بھی کسی اسلحے کے بغیر؟ وہ اپنے اللہ سے مدد تو مانگ ہی سکتا ہے ہاتھ اٹھا کر، تو کیا مدد اپنے اللہ سے ہاتھ اٹھائے بغیر نہیں مانگ سکتے؟ انچارج بولا۔ ضرور مانگ سکتے ہیں، زبان تک ہلائے بغیر مانگ سکتے ہیں، صرف دل میں خیال کر کے مانگ سکتے ہیں، محمود نے غصے میں آ کر کہا۔ ارے میاں جاؤ، لو ہم تمہارا ہاتھ ہی کھول دیتے ہیں، انچارج نے کہا۔ نہیں سر، یہ لوگ بہت زیادہ چالاک ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، ورنہ ہم نقصان میں رہیں گے اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جائیں گے۔ تم کہتے ہو تو نہیں کھولتے، ورنہ میں ان کا کمال دیکھنا چاہتا تھا۔ کمال تو خیر ہم ہاتھ کھلوائے بغیر بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا تھا ذرا زیادہ مزیدار کمال دکھا دوں۔ ان کی باتوں میں نہ آئے سر، یہ بہت خطرناک ہے، پہلے ہی بہت مشکل سے قابو میں آئے ہیں۔ لیکن بھائی، ہمیں آپ لوگوں سے اس کی امید ہرگز نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ استاد نے چونک کر کہا۔ اس کی امید کہ اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے تم ہم میں سے ایک بچے کا ہاتھ تک کھولنے سے ڈرو گے؟ بکو مت،
ہم ڈر نہیں رہے، احتیاط کر رہے ہیں تاکہ کہیں کھیل نہ خراب ہو جائے۔ اب جب کہ لیڈنگ میڈیا ہمارے قبضے میں آ چکی ہے، ہم کوئی خطرہ مول نہیں لیں گے، فوری طور پر انہیں ایک خاص مقام پر لے جائیں گے۔